ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ 10 لاکھ بہت کم ہے۔ اب ہمارے گاؤں کی چورنی اتنی بھی کم قیمت نہیں ہے۔ وہ سسکتی اپنے چہرے پر چادر کو ٹھیک کرنے لگی۔ اب کے کسی دوسرے وڈیرے نے قیمت لگائی تھی۔ باقی بے مطلب میں سب لوگ جمع تھے۔ مدد کرنے کے بجائے وہ لوگ تماشا دیکھنے میں مصروف تھے۔ اونچے اونچے درختوں کے سائے کے درمیان کرسیاں اور چارپائیاں لگائے۔ جہاں بیٹھے شخص کو اس کی چوری تو نظر آ رہی تھی، لیکن اپنا سیاہ دامن نظر نہیں آیا۔ لڑکی، تم ایسے کیوں سسک رہی ہو جیسے تم پر ظلم کیا جا رہا ہو؟ ایک آدمی اسے سسکتا دیکھ کر کہا لگانے لگا۔ یہاں آج کسی زمین یا چیز کی نہیں بلکہ ایک جیتی جاگتی لڑکی کی بولی لگائی جا رہی تھی، اور عزت دار تماشبین لڑکی کا سودا دیکھنے کو کھڑے تھے۔ خوبصورتی کے بہاؤ دام لگ رہے تھے۔ وہ لڑکی جس نے اپنے گھر کا چولہا جلانے کے لیے چوری کی تھی، اپنے چھوٹے بھائی کو مرتا چھوڑ تو نہیں سکتی تھی۔ آج اسے اپنی صفائی دینے کا ایک بھی موقع نہیں ملا تھا۔ یہاں کے بڑے لوگ سینہ چوڑا کر کے فیصلہ کرنے کو بیٹھ گئے تھے۔ یہ لوگ تب کہاں تھے جب اس کے گھر کا چولہا نہیں جل رہا تھا، مگر آج یہاں لوگ اس کی قیمت لگانے جمع تھے، اور تجسس بھی تھا کہ آخر کو کون اسے لے کر جائے گا۔ وہ لوگ جو کل تک اس کے رشتے کے لیے آگے پیچھے گھومتے تھے، آج آنکھیں اٹھا کر ماتھے پر رکھ لیں، کیونکہ ہر کسی کا وقت آتا ہے۔ اس کی ماں ہر کسی کے پاؤں پڑتی تھی کہ شاید ان کی بیٹی سے کوئی شادی کر لے، وہ اس ضلالت سے بچ جائے۔ پاگلوں کی طرح جا کر وہ لوگوں کے در پر دستک دیتی رہی تھی۔ کہنے لگیں، تم لوگ جانتے ہو میری بیٹیاں ایسی نہیں ہیں، وہ صرف ہمارا پیٹ پالنے کو مجبور ہو گئی تھی، تبھی ایسی حرکت کر بیٹھی، لیکن اس کی اتنی بڑی سزا نہ دی جائے۔ وہ لوگ جو ان کے خاندان کی کسی عورت کی جانب نگاہ تک نہ اٹھا سکتے تھے، جن کو رشتے میں وہ ادب سے چچا بھائی کہتی آئی تھی، ان کی غیرت سوا ہو گئی تھی۔ بہی بھیٹیاں تو سب کی سانجی ہوتی ہیں، اور وہ ہجوم کے درمیان ایک چوراہے پر رسیوں سے جکڑے ہاتھ اور منہ پر لگی ٹیپ کے ساتھ بے بسی کی تصویر بنی بیٹھی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ اس کے سوا یہاں کوئی بھی اپنا نہیں تھا۔ ارد گرد نظریں دوڑاتی وہ اللہ کی مدد کا انتظار کر رہی تھی۔ سر سے اتر کر دوپٹہ گود میں گر چکا تھا، اور دیکھنے والوں کی ہوس ختم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گئی تھی۔ یہ دن بھی آنا تھا جب گھر کی عزت کو پیش ہونا تھا۔ شاید اسی وجہ سے اس کا باپ یہ دیکھنے سے پہلے مر گیا۔ اس نے یہاں تک تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ چوری اتنی بھاری پڑے گی۔ اس کا دل گواہ تھا کہ یہ چوری کے پیسے خرچ کرتے وقت وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتی تھی۔ نوالا حلق میں اتارتے وہ بس یہی دعائیں کرتی کہ جس کی چوری کی ہے اس کے لیے کوئی سبب بن جائے، اس کے رزق کے دروازے کھل جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد اس نے نوکری کے لیے کوئی دروازہ نہیں کھٹکھٹایا تھا۔ ہر جگہ نوکری کی تلاش شروع کر دی تھی۔ ایک اسکول میں اسے صفائی ستھرائی کی نوکری مل بھی گئی تھی، لیکن وہاں کے چوکیدار نے تنہائی کا فائدہ اٹھاتے اس کا استعمال کرنے کی کوشش کی۔ بڑی مشکل سے وہاں سے بھاگ کر جان چھڑائی تھی، اور اگلے دن اسی چوکیدار نے اسکول کی 2 کرسیاں چوری کرنے کا الزام اس پر لگا دیا۔ 15 دن کی تنخواہ اس کے بدلے میں کاٹ لی گئی، اور ایسے کئی ان گنت واقعے تھے جو اس کی زندگی میں لکھ دیے گئے تھے۔ تبھی اس نے چوری چکاری شروع کر دی۔ اس چورنی کے بدلے 15 لاکھ دینے کو تیار ہوں، دوسرے شخص کی آواز تھی۔ سننے میں آیا تھا وہ کسی دوسرے گاؤں کا جاگیردار تھا، جس کی کئی عرصے سے اولاد نہیں ہوئی تھی۔ بڑی بڑی مونچھیں اور لمبی داڑھی، اور عزت دار شخص لگ رہا تھا، جس کی عمر اس کے باپ کے جتنی تھی۔ ابھی معاملہ مزید آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ اسی دوران کچھ فاصلے پر ایک دھول اڑاتی سیاہ جیپ رکی، اور ساتھ ہی وہ باہر نکلا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی اس لڑکی نے پھر سے اپنا چہرہ نیچے کو جھکا لیا۔ اس تماشے میں ایک نیا خریدار شامل ہونے جا رہا تھا۔ سفید کاٹن کی شلوار قمیض پہنے وہ اپنی ریاست کا شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ مہنگی اونی شال
کندھوں کے گرد پھیلائے، پشاوری خاص وہ موبائل پر مصروف سا چلتا آ رہا تھا۔ اسی جیپ سے وہ گارڈز نکلتے جیپ کے ساتھ کھڑے ہو چکے تھے۔ اس کی پرسنالٹی کو دیکھ کر سب لوگ 2 پل کو اپنی نظریں ہٹا نہیں پائے تھے۔ ہمارے گاؤں کی روایت ہے کہ جہاں چوری کرنے والا پکڑا جائے اس گاؤں کے لوگوں کو پہلے موقع دیا جاتا ہے، اس لیے یہ 50 لاکھ والا معاملہ تو آپ رہنے ہی دیں اور اسے میرے ساتھ روانہ کر دیں۔ یہ معاملہ یہاں ہی ختم کرو۔ ایک دوسرا شخص اٹھا اور مغرور انداز میں قدرے اونچی آواز میں بولا تھا۔ وہ آدمی جس نے اپنی پہلی 2 بیویوں کو تشدد کر کے مار دیا تھا، وہ بھی اس قطار میں کھڑا ہو گیا اور مونچھیں تراشتے ہوئے سینہ چوڑا کرنے لگا۔ اس کی یہ بات اس نوجوان کو خاصی بری لگی تھی، تبھی بغیر کچھ کہے ماتھے پر بل سے نمودار ہونے لگے۔ وہ شاید اکتا گیا تھا، مگر اس سونے کی چڑیا سے ہاتھ دھونا نہیں چاہتا تھا۔ سفید پگڑی میں بیٹھے ایک کم ظرف اور بزرگ انسان نے ایک نظر اس شخص کو دیکھا جو ناپسندیدہ نگاہوں سے سارے ماحول کو دیکھ رہا تھا۔ وہ آدمی یہاں فیصلہ لینے کو ماہر تھا، جس میں ہمیشہ ایک غریب ہی پستا تھا اور امیر عیش کرتا تھا۔ وہ قیمت ہی تو لگاتا تھا، کبھی کسی زمین کی تو کبھی کسی قدیم قیمتی چیز کی، اور آج تو حد ہی کر دی تھی۔ ملک افنان نے دلچسپی سے اسے دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ صرف اسی گاؤں کا نہیں بلکہ یہاں کے قریبی گاؤں کا جاگیردار تھا، جس کا سیاسی حلقہ احباب اتنا بھاری تھا کہ کوئی بھی اس شخص سے ٹکر لینے پر رضامند نہیں تھا۔ اپنی پرسنالٹی کے مطابق اس کی آنکھوں میں بے تحاشا غرور تھا۔ ابھی وہ مقابلہ جیتنے ہی والا تھا۔ یہاں کے لوگ اس کی بازی پلٹنے کا انتظار کر رہے تھے، جبکہ رسیوں میں جکڑا وجود فیصلہ سننے کا منتظر تھا۔ سفید پگڑی پہنے سرپنچ بھی بک چکا تھا۔ جو شخص ہمیشہ عزت کرتا تھا، اس شخص نے ہی چند پیسوں کے عوض کسی کی بیٹی کی عزت تار تار کر دی۔ پورے ماحول میں سناٹا پھیل گیا، جیسے سب کو سانپ سونگ گیا ہو۔ کیا اس گاؤں میں قحط پڑ گیا ہے جو گاؤں کی بیٹی کو بیچا جا رہا ہے؟ کسی اور کی عزت نہیں ہے بلکہ اس گاؤں کا معاملہ ہے۔ اسے گاڑی میں بٹھا دیں۔ ملک افنان کی آواز سرد اور اونچی تھی۔ دوسرے گاؤں سے آئے سردار نے آواز اٹھانا چاہی، بھلا اتنی نوجوان خوبصورت لڑکی کو کوئی کیسے لے کر چل سکتا ہے؟ سردار، یہ لڑکی چورنی ہے اور اس کے پاس اپنے جرم کو بھرنے کے پیسے بھی نہیں، اسی لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو بھی اس کی بولی لگائے گا وہ رقم ان لوگوں میں دے دی جائے گی جس کی چوریاں اس لڑکی نے کی ہیں، اور اس کی شادی اس کے ساتھ میں ہی کروا دی جائے گی۔ اس میں غلط کیا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ یہاں آپ کو بولنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی بیوی گھر میں اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا نہیں سکتی، اور یہاں آپ لوگوں کے فیصلے کرنے کو آ گئے ہیں۔ اگلی مرتبہ ملک افنان کے سامنے بولنے سے پہلے سوچ لیجئے گا کہ کس کے سامنے بول رہے ہیں، اور یہاں جس انسان کے گھر کی چوری ہوئی ہے وہ رقم میرے پاس سے لے جائے۔ اس نے اپنے خاص ملازم کو کچھ اشارہ کیا جو حکم کی تعمیل کی خاطر چند ہی لمحوں میں دور کھڑی جیپ کی جانب دوڑا۔ پنچایت کے سردار بھی کچھ نہیں بولے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے مردوں کی اٹھتی نگاہیں خود ہی بجھ گئی تھیں، بلکہ جو اچھل رہے تھے وہ اب خاموش ہو گئے تھے۔ اس لڑکی کو لگا کہ اللہ نے اسی صورت میں اس کی مدد کو ایک فرشتہ بھیجا ہے۔ دور کھڑی ماں بھی اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے آسمان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یہ بلینک چیک ہے جس پر میں نے اپنے سائن کر دیے ہیں۔ یہاں جس آدمی کا جتنا نقصان ہوا ہے وہ رقم جمع کر کے یہاں پر لکھ دی جائے اور آپ سب کا نقصان پورا ہو جائے گا۔ وہ لاپرواہی سے چیک پھینک کر اس لڑکی کی جانب نظریں اٹھانے لگا۔ بے ساختہ نگاہیں اس کے تعاقب میں گھومی تو جیسے ساکن رہ گئیں، پھر خاموش رہ گیا۔ آنکھوں میں الگ سی چمک جاگ اٹھی تھی، اپنے ارادوں میں کامیاب جو ٹھہر گیا تھا۔ ایک باغ تھا جو یہاں دفنا دیا گیا تھا۔ گاؤں کی ہٹی کٹی عورت اس لڑکی کو بازو سے پکڑے تقریباً گھسیٹتے ہوئے لا رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس عورت کی نظر ملک افنان پر پڑی
تو اپنے ہاتھوں کی گرفت کو کمزور کر لیا۔ سیاہ لباس میں وہ نازک وجود، اور وہ کسی پردے کے بغیر وجود تھا جس کو پہلی بار اس نے کالی چادر میں لپٹے دیکھا تھا۔ آج وہ وجود بغیر کسی چادر کے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا بے ساختہ دل دھڑک اٹھا، اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ اسے ایسا لگا کسی نے دل اس کا مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اپنی نظروں کو چراتے ہوئے سیاہ گلاسز کو اپنی آنکھوں پر چڑھایا۔ اس وقت وہ جذبات میں آ کر کوئی شدید رد عمل ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ملک صاحب، اگر آپ برا نہ منائیں تو میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ آخر وہ اس چورنی کے لیے آپ اتنے مجبور کیوں ہو رہے ہیں؟ اور ویسے بھی یہ ہمارے گاؤں کی نہ سہی، لیکن آپ کے گاؤں کی تو عزت ہے۔ اب بغیر کسی کے کہے اور تصدیق کے اس غیر محرم لڑکی کو اپنے گھر کیسے لے جا سکتے ہیں؟ کیا اس سے اس گاؤں کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آئے گی؟ اس کے سوال پر باقی سب لوگوں کی بھی نظریں اٹھ گئیں، اور لڑکی بھی سوالیہ نظروں سے اس خوبرو شخص کو دیکھنے لگی جو اتنے بھرے مجمع میں اس کے لیے آواز تو اٹھا چکا تھا، لیکن وہ خود نہیں جانتی تھی کہ بھلا وہ کس حیثیت سے اسے حویلی لے جا رہا تھا۔ سب سے پہلے تو تم عورت ذات کے بارے میں تمیز سے بات کرنا سیکھو، احترام سے مخاطب کرو، اور ساتھ ہی بغیر کسی رشتے کے ہمارے گاؤں کی روایت نہیں ہے کہ ہم کسی لڑکی کو لے کر جائیں۔ میں باقاعدہ نکاح کروں گا۔ کیا کسی کو اس پر اعتراض ہے؟ کیا نکاح؟ وہ ہلکے سے بڑبڑائی۔ کسی کو سمجھ نہیں آیا۔ جو کچھ دیر پہلے اس لڑکی کی قسمت پر افسوس کر رہے تھے، اب رشک کر رہے تھے کہ چوری کرتے ہوئے پکڑے جانے پر بھی وہ اتنے امیر بندے کی بیوی بن رہی ہے۔ نکاح کی کارروائی شروع کی جائے، وہ اس کی کیفیت سے انجان مغرور لہجے میں بولا۔ ملک نے بغیر کچھ بولے اپنے کاندھے سے چادر اتاری اور اس کے لمبے گھنے بالوں پر پردہ ڈال دیا۔ باقی سب کو واضح تنبیہ تھی کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیں، اب وہ کسی خاص کی عزت ہے۔ چادر اس کے وجود کو چھپا گئی تھی۔ وہ آدمی غصے سے پنچایت چھوڑ کر نکل گیا، جس کی حوث زدہ نگاہیں اس وجود کے پور پور کو چھو رہی تھیں۔ نکاح کے کلمات کہے گئے، اب سب کو لڑکی قبول ہے کا انتظار تھا۔ اس لڑکی نے سر اٹھایا اور دھیرے سے ایک نظر اسے دیکھا۔ دونوں کی نظریں کچھ لمحے کو ملی۔ وہ واقعی کوئی جادوگرنی تھی۔ چوری تو اس لڑکی نے ملک افنان کی بھی کی تھی، ایسی قیمتی چیز چوری جو انمول ہے۔ اس کی نظریں ملک افنان کا پتھر دل چیر گئی، جبکہ مقابل کی آنکھوں میں سوگ تھا۔ اب بچا بھی تو کچھ نہیں تھا۔ وہ آدمی اسے وہ مقام دے گا جو بیوی کا ہوتا ہے۔ اتنی رسوائی کے بعد تو وہ خودکشی کر لینا چاہتی تھی۔ قبول ہے کی آواز پوری پنچایت میں گونجی۔ اس سے ملک نے بمشکل نگاہیں ہٹائیں اور ارد گرد دیکھا۔ لڑکی کی ماں شکر ادا کر رہی تھی کہ اس کی بیٹی کا رشتہ ہم جوڑ سے ہوا ہے۔ اب وہ محلوں میں راج کرے گی، کسی کی چوری نہیں کرنی پڑے گی۔ کچھ دیر پہلے جو ہر چھوٹا بڑا اسے دیکھ رہا تھا، اس پر تبصرے کر رہا تھا، اس کی قسمت کے فیصلے سنا رہا تھا، مرنے کی نصیحت کر رہے تھے اور اس کے لیے غلیظ گندے اشارے کر رہے تھے، وہ اب بدل گئے تھے۔ نکاح کے بعد اس کے حق میں بہتری کے لیے دعا کو ہاتھ اٹھ چکے تھے، اور وہ شخص باقی سب سے گلے ملنے میں مصروف تھا۔ چہرے پر عجیب سا اطمینان تھا، لیکن پھر بھی لڑکی کو کچھ بھی ٹھیک نہیں لگا۔ ماں اس کو تسلی دینے لگی، دھیمے سے لہجے میں اسے سمجھا رہی تھی، لیکن اس کا دماغ کچھ سننے اور سمجھنے کی صلاحیت ہی کھو چکا تھا۔ اب یہ بیوی ہے میری، تو امید کرتا ہوں آج کے دن کو برا خواب سمجھ کر سب بھول جائیں گے، اور کوئی بھی اسے سردارنی کہے بنا پکارے گا نہیں۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولتا سب کو شل کر گیا تھا۔ صنف نازک کا وجود جھرجھری لینے لگا اور مسکراہٹ سی ہونٹوں کے کنارے آ کر معدوم ہو گئی۔ کوئی شخص اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے سانسیں روک لیں؟ مکمل طور پر دلی آمادگی سے وہ خود کو اس کے حوالے کر چکی تھی۔ دونوں بہن بھائی
जैसे ही एक दूसरे का हाथ थाम कर स्कूल से घर को वापस आ रहे थे तो अपने घर के सामने लोगों का जमे गफीर देखकर रुक गए। वजीहा का दिल तेजी से धड़कने लगा, यूं जैसे कुछ गलत होने का अंदेशा हो। अपने भाई का हाथ थामे वो तेजी से सबको चीरती हुई उस रश के दरमियान से गुजर गई। अम्मा, ये लोग हमारे घर के बाहर क्यों खड़े हैं? और इस सफेद कफन में कौन है? उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था, लेकिन फिर अब भी वो दिल को तसल्ली दे रही थी कि शायद ऐसा कुछ ना हो। खुद आगे बढ़कर जब कफन चेहरे से हटाया तो दिल धक से रह गया। सब लोग यही कह रहे थे कि किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लिया जाए, लेकिन जब बाप का साया सर से उठ जाए तो कौन बेटी उस डरावने ख्वाब को कबूल करेगी? वजीहा का बाप उसे छोड़कर जा चुका था। एक माँ के कांधों पर 3 बच्चों को पालने की जिम्मेदारी पड़ चुकी थी। बूढ़े बाप ने किसी न किसी तरह सारी उम्र मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को अच्छा निवाला खिलाया था, पढ़ने के लिए स्कूल भेजा था। अब जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। वो लोग बेयारो मददगार हो चुके थे। मालूम हुआ कि हादसे के दौरान भट्टे में जलकर मर गया है। कोई भी उन गरीब लोगों को इंसाफ दिलाने की खातिर नहीं आया था और ना ही गांव की पंचायत के सरपंच ने कोई मुकदमा दायर किया था। गरीब की मौत का जिम्मेदार कोई नहीं होता और ना ही उसकी जान इस कदर कीमती होती है कि अदालत लगाई जा सके। वो बहन भाई दिनों में फाकों पर आ गए। बाप के मरने का गम भी गरीब को मनाने नहीं दिया जा सकता। पेट की भूख से बुरा हाल था। माँ तो अपनी इद्दत के दिन पूरे कर रही थी। उसी ने उनके घर राशन नहीं डलवाया था। जब वो काम मांगने जगह जगह गई तो बिन बाप की बच्ची समझकर अपना हाथ साफ करने का पूरा इरादा किया गया। बचती बचाती वो चोरी चकारी पर आ गई। पहली चोरी करते वक्त उसका दिल ऐसे कांप रहा था कि जैसे अभी वो उसकी रूह पर वास कर जाएगी। वो इन कामों में पड़ना नहीं चाहती थी और ना ही उसे चोरी करके कोई खुशी मिलती थी। घर का 2 वक्त का राशन भी पूरा नहीं होता था। अपनी किस्मत के हाथों मजबूर होकर आज वो एक अमीर आदमी की जेब काटना चाहती थी। वो किसके दर पर जाती और किससे सवाल करती कि यहाँ उसे चोरी तक पहुंचाने वाले भी यही लोग हैं। सफाई से अपना काम कर रही थी कि किसी ने उसके हाथों को पकड़ लिया। खौफ से उसका वजूद थर थर कांप रहा था। लड़की, अपनी नज़र उठाकर ऊपर देखो। तुम्हारी कबूतर की तरह आंखें बंद करने से मसला हल नहीं हो जाएगा। जी, वो माफ़ कर दे, आइंदा मैं चोरी नहीं करूंगी। थूक निगलते हुए वो तेजी से बोलने लगी और उसकी मजबूत गिरफ्त से अपना हाथ छुड़ाने की भी कोशिश कर रही थी ताकि यहाँ से भाग सके, या अमीर आदमी न जाने उसे क्या सज़ा दे देगा। वो इस शख्स का नाम तक नहीं जानती थी, लेकिन इतना ज़रूर मालूम था कि अगर उसने पंचायत के सामने अपना फैसला रख दिया तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। भागने की कोशिश बेकार है, खामोशी से खड़ी हो जाओ। चोरी की सज़ा मालूम है? तुम बताओ, क्या सज़ा होनी चाहिए तुम्हारी? लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनकी जेब काटती हो। शक्ल से तो कहीं से भी चोरनी नहीं लग रही। वो सर झुकाकर खड़ी हो गई। वजीहा गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी जो अपनी खूबसूरती का फ़ायदा उठाकर चोरी करती थी। मलिक अफनान ने पहली मर्तबा उस लड़की को देखा था, लेकिन दिल ही दिल में उसकी खूबसूरती का कायल ज़रूर हुआ था। वजीहा हमेशा अपना काम बड़ी एहतियात से करती, पर आज गलती से वो मलिक अफनान से टकराई थी। पर जब उसने मलिक अफनान की जेब से पैसे चुराने चाहे तो मलिक अफनान ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दें, आइंदा मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगी, मेरा हाथ छोड़ दें। दूसरे हाथ से वो मज़ाहमत करती, अपना हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन मलिक अफनान ने अपनी गिरफ्त को मज़ीद मजबूत कर दिया। बग़ैर किसी सज़ा के यहाँ से भाग जाओगी तो आइंदा फिर से ऐसा काम करोगी। तुम लोगों की क्या गारंटी? जब चोरी करने की आदत पड़ चुकी हो, अभी तो कोई सज़ा तो देनी ही पड़ेगी।
मलिक अफनान की धमकी पर वो मासूमियत से आंखों में आंसू भरे सर झुका गई तो मलिक अफनान का दिल जोर से धड़का। अपनी माँ का ख्याल आते ही दिल तेजी से धड़कने लगा कि वो बेचारी कहाँ कहाँ भटकेगी। परेशानी से उन्हें सारी रात नींद नहीं आएगी। घर में राशन भी खत्म हो चुका था। राशन ना सही, जान तो उस वक्त बचाना चाहती थी। किसी बड़ी मुसीबत में पड़ जाती तो कोई भी बचाने वाला नहीं था। तुम जानती हो कि तुमने आज किसकी चोरी की है? अगर नहीं जानती तो बहुत जल्द जान जाओगी। तुम्हें आज सिर्फ इसी वजह से छोड़ रहा हूं कि ये तुम्हारी पहली गलती मेरी नज़रों के सामने आई है। अगर दोबारा तुम्हें चोरी करते देखा तो कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाऊंगा। उसने वजीहा का हाथ छोड़ा और उसे जाने दिया, पर वजीहा नहीं जानती थी उसने कितनी बड़ी मुसीबत में हाथ डाला था। बगैर पीछे की जानिब देखे वो वहां से भाग निकली। उसके हाथ की मुट्ठी में चंद पैसे थे, शायद उसने आज की दिहाड़ी लगाकर कमाए होंगे। उस लड़की के बारे में वो कुछ भी नहीं जानता था। इतनी खूबसूरत लड़की उसने जिंदगी में पहली बार देखी थी। उस गर्म इलाके में भला ऐसा खूबसूरत और सफ़ेद चेहरा कहाँ से आ गया? यही जांचने की खातिर वो उस लड़की का पता करवाना चाहता था। कुछ तो ख़ास था जो मलिक अफनान ने पहली मर्तबा किसी लड़की से इतनी गहरी बात की। इस लड़की पर नज़र रखो और इसके पल पल की खबर चाहिए मुझे। पता लगवाओ कि आखिर को ये लड़की चोरी कब से कर रही है और आज तक पकड़ी क्यों नहीं गई। अपने ख़ास मुलाजिम को अभी कहने की देर थी कि वो उस लड़की के बारे में सब कुछ जानता था। ये तो उसके लिए भी हैरान कुन था कि उसके मोहल्ले की लड़की चोरी कर रही है। इसलिए बग़ैर जांच पड़ताल किए उसने सारा किस्सा मलिक अफनान को बता दिया, जिसकी पुरसोच निगाहें इर्द गिर्द का जायज़ा ले रही थीं। कुछ तो बहुत ख़ास था जो वो सोच रहा था। वजीहा अपनी जान वहाँ से बचाती घर को भागी। अपनी माँ को आकर उसने सारा किस्सा बता दिया। वो उस आदमी के बारे में ज़्यादा तो नहीं जानती थी, लेकिन इतना ज़रूर समझ आ गया था कि वो किसी अमीर बाप का बेटा था। उसकी माँ आयात पढ़कर दम करने लगी। कहने लगी, कितनी बार कहा है ये चोरी चकारी छोड़ दे, हम कुछ हलाल कमा कर खा लेंगे, कम ही सही लेकिन कुछ तो पेट में जाएगा। भट्टी के मालिक के पास जाकर भी वजीहा ने काम मांगने की कोशिश की थी और ये तक कहा था कि उसके बाप की जान का जिम्मेदार वो भी है जो गरीब लोगों की जान की परवाह नहीं करता। जिस पर आग बगोला होकर उसने उसे वहां से निकाल दिया और कहने लगा, जिससे भी जाकर तुमने शिकायत करनी है कर लो। तुम्हारी पंचायत के सरपंच को हाथों हाथ खरीद लूँगा और आइंदा यहाँ का रुख मत करना। गरीब की जान इतनी कीमती होती तो वो यहाँ नौकरी ही क्यों करता। मुझे सिखाने को तुम्हें पहले ही अपनी हैसियत बदलनी होगी। वो मूर्ति बनी हैरानी से खुद के मुकाबिल बैठे शख्स को देख रही थी, जिसके चेहरे की संजीदगी में कोई फर्क नहीं आया था। शर्मिंदगी से उसने नजरें चुरा ली, क्योंकि वो कभी भी उस शख्स के सामने इस हाल में नहीं जाना चाहती थी। काश जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। वो कहीं से भी उस शख्स के काबिल नहीं थी, लेकिन शुक्रगुजार जरूर थी क्योंकि अब वो उसका मोहसिन था। आपने लोगों के प्रेशर में मुझसे निकाह कर लिया है, लेकिन मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी। मैंने वो चोरी। अभी अल्फाज उसके मुंह में ही थे कि अफनान ने उसे घूरी से नवाजा। मैंने तुमसे किसी किस्म की कोई वजाहत नहीं मांगी। बेहतरी इसी में है कि खामोश बैठी रहो। जबान को ताला लगाकर वो बाहर देखने लगी। न जाने क्यों आंख से आंसू टपक कर नीचे गिर रहे थे। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक आलीशान हवेली के सामने रुकी थी। वो समझी कि उस शख्स के घर वाले ज़रूर कोई सवाल उठाएंगे, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि इस घर में कोई मालकान थे ही नहीं। आप अकेले रहते हैं? अपनी चादर को संभालती वो एक नज़र खुद को देखने लगी। उसकी पर्सनैलिटी कहीं भी हवेली की मालकन जैसी नहीं थी। मेरे ख्याल से कुछ बातें हमारे दरमियान पहले दिन से तय कर देनी चाहिए कि मैं इस घर में अकेला रहता हूँ और मेरे सिवा यहाँ कोई नहीं रहता।
میری فیملی کے بارے میں پوچھنے کا تمہیں کوئی اختیار نہیں۔ شرمندگی اور بے عزتی کے سبب وہ نظریں جھکا کر سر ہلا چکی تھی۔ شادی کے بعد بس اتنا فرق آیا تھا کہ وہ اس کے چھوٹے چھوٹے کام خود سے کرنے لگی۔ ملک افنان نے بھی اس بارے میں منع نہیں کیا تھا، بلکہ اسے اچھا لگتا تھا کہ اس کی بیوی اس کے کام کرے، اس کا خیال رکھے، اس کے لیے اپنے ہاتھ سے کھانا بنائے۔ کسی نوکر نے اس کی ذات پر کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ شادی کے بعد سے وہ آدمی لاپرواہ بنا پھرتا گھوم رہا تھا۔ اسے سب آسائش دینے کے باوجود بھی حق دینے کو تیار نہیں تھا۔ وجیہہ کے دل میں جو جگنو چمکنے لگے تھے وہ پھر سے ڈوب گئے۔ افنان کی نظروں کے ارتکاز سے بے چین ہوتی وجیہہ نے کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد کال بند کرتے اپنے دل کو سمجھایا۔ اسے یوں لگتا کہ جیسے نکاح کے لمحے وہ اس کی نظروں کے حصار میں جکڑی جا چکی ہے۔ تبھی تو لگتا ہے ہر جگہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ سکون سے اپنی ماں سے بات بھی نہ کر سکی۔ اب اس کے گھر کے حالات سدھر گئے تھے، کوئی منہ اٹھا کر بات نہیں کر دیتا تھا۔ ملک افنان نے اس کے بھائی کے اسکول کا داخلہ دوبارہ بحال کروا دیا، اور تو اور وہ ہر مہینے اس کی ماں کو اچھی خاصی رقم دے آتا تھا۔ اس نے موبائل کو لاک کر کے سرہانے رکھا اور کپ واپس کچن میں رکھنے کے بعد اپنی مخصوص جگہ پر آتے ہی سونے کے لیے لیٹی تھی۔ اپنے سونے کے لیے اس نے ہمیشہ کی طرح صوفے کا انتخاب کیا تھا۔ ملک افنان نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس لڑکی کو دیکھا جو اپنے جسم کو سکیڑ کر کانپ رہی تھی۔ سردی کافی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ آج بستر پر آ کر لیٹ جاؤ، کہیں مرا گئی تو اس کا حساب بھی مجھے ہی دینا پڑے گا۔ کمرے میں اس کی سرد آواز گونجی تو اس نے ایک گہری سانس بھری، بغیر کچھ بولے اپنا تکیہ دوسری جانب لگا لیا۔ اس کا کیا بھروسہ، کب پھر سے جلادی شکل میں جاتے اسے کمرے سے نکال دے۔ میرے خیال سے میں فارسی نہیں بول رہا جو تم سمجھ نہ سکو، اور تم اس درمیان کے رشتے کو جھٹلا نہیں سکتی۔ محترمہ، دوبارہ مجھے کہنا نہ پڑے۔ اگلی سانس لینے سے پہلے مجھے بستر پر نظر آؤ۔ وہ حکم دیتے اپنی جانب کی لائٹ آف کر گیا تھا، جس کا مطلب صاف تھا کہ وہ اب مزید کوئی تاخیر نہیں چاہتا۔ اس کی ذات کے بارے میں وہ جتنا سوچتی تھی اتنا ہی الجھتی چلی جاتی تھی۔ کبھی اتنا مہربان ہو جاتا تھا اور کبھی ایسے بیگانہ بن جاتا تھا۔ کچھ تو ایسا ماضی تھا جس کو دیکھنا چاہتی تھی۔ ابھی تو وجیہہ پر تو جیسے خوشی مرگ جیسی کیفیت طاری ہوئی تھی۔ رشتے کا احساس تھا، مطلب کہ وہ اس کی وجود سے اتنا بھی لاپرواہ نہیں تھا، تبھی اصرار پر مائل تھا۔ کیا یہ برف دھیرے دھیرے پگھلنے والی ہے؟ وہ بنا کچھ بولے خاموشی سے اٹھتے اس کے پہلو میں آ کر لیٹی تھی اور اپنے آپ کو سمیٹ لیا اور تیز دھڑکن کے شور کو ڈپٹ کر خاموش کروانا چاہا۔ ایک انجان خوشبو اس کے گرد مہکی تو وہ درد کی شدت محسوس کرتے سختی سے آنکھیں میچ گیا تھا۔ ایک خوف تھا جو دل میں کنڈلی مار کر بیٹھ چکا تھا۔ کیا وہ اس انسان کے قابل ہے؟ دونوں کے درمیان کتنا فرق ہے۔ وہ ایک چورنی تھی، یہ بات جھٹلائی تو نہیں جا سکتی۔ اسے اپنی ذات کی واضحات دینی تھی۔ ایک ہی بستر پر ہونے کے باوجود اس نے کمفرٹر تک اس سے شیئر نہیں کیا تھا۔ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں الجھے ہوئے تھے، لیکن وجیہہ کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اتنی سردی میں ٹھنڈے فرش سے نرم بستر تو میسر آیا۔ آج کی بارش ملک افنان کے لیے رحمت ہی تھی۔ دونوں ایک بستر پر آ چکے تھے۔ کچھ دیر پہلے رکی بارش نے پھر سے برسنے کا سلسلہ شروع کیا تو سردی کی شدت سے ٹھٹھرتے وجود نے افنان کی تمام حسیات کو بیدار کیا۔ اس کی کپکپاہٹ کو بآسانی محسوس کر سکتا تھا۔ وجیہہ بیڈ کے کونے سے لگی لیٹی تھی، جو کسی بھی وقت کروٹ بدلنے سے نیچے گر سکتی تھی۔ وجیہہ نے اپنے بستر پر ہلچل محسوس کی تو فوراً سے آنکھیں زور سے میچ لیں۔ اس نے کروٹ بدلے اسے دیکھا جو دوسری جانب رخ کیے کسی گٹھڑی کی مانند سمٹی ہوئی تھی۔ جانتا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے۔
اس کی پلکوں کی لرزش کو سمجھتا تھا۔ جانے کس احساس کے تحت افنان نے اس کے نازک وجود کو شانوں سے پکڑے اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا اور سمیٹ کر خود کے قریب کر لیا، اور چہرے پر ایک مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ وجیہہ اس کے بدلے تیور دیکھ کر ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ دل شور کرنے لگا جیسے ابھی اچھل کر باہر کو آ جائے گا۔ تمہیں سردی لگ گئی تو میرے کام کون کرے گا؟ تمہارا کمبل کافی پتلا ہے، تم اپنے لیے موٹے کمبل کا انتخاب کر سکتی ہو۔ میں نے بستر شیئر کیا تھا تو کمبل بھی کر سکتا تھا۔ جب تک موٹا کمبل نہیں ملتا یہیں لیٹی رہو۔ مسکراہٹ کو دبا کر سنجیدگی سے بولا۔ اس نے اسے صوفے پر سونے نہیں کہا تھا، لیکن اتنے دنوں سے منع بھی نہیں کیا تھا۔ چاہتا تھا کہ وہ اس کے مزاج کو سمجھ لے اور اپنا وقت لے کر اس رشتے کو چلائے، لیکن اب جیسے یقین ہو گیا تھا اسے۔ ٹھنڈ اپنا اثر دکھا چکی تھی۔ آگ بنے وجود سے نگاہیں چرائے اپنا آدھا کمفرٹر اسے اوڑھایا تو وہ شاکی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں کو اپنی انگلیوں سے بند کرتا زور سے اسے اپنے حصار میں لیے سونے کی تلقین کرنے لگا۔ میں اتنا سخت دل انسان نہیں ہوں جتنا تم مجھے سمجھ بیٹھی ہو۔ مجھ سے ڈر کر یوں بھاگتی ہو جیسے تم نے میرا ادھار واپس کرنا ہو۔ کیا کوئی ایسا ادھار تم نے مجھ سے لے رکھا ہے؟ اس کے اوپر جھکتا آنکھوں میں دیکھ کر شرارت سے بولا۔ وجیہہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ میں کسی بلی کے بچے کو بھی سردی میں مرتے نہیں دیکھ سکتا، اور تم تو میری نئی نویلی بیوی ہو۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میرے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ نازک صفت انسان ہوں، اپنی خوبصورت بیوی کو مرنے تو نہیں دے سکتا۔ اس کے لہجے میں چھپی شرارت کو وجیہہ نے اچھے سے سمجھ لیا تھا۔ ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا ہوئی۔ وجیہہ کے لیے تو یہ نوازشات بھری رات تھی کہ زمین سے بستر اور پھر اس کے آرام کی خاطر اپنا کمفرٹر شیئر کرنا۔ اب دونوں ایک دوسرے کی کولون کی خوشبو میں رچ بس گئے تھے۔ دل دھڑکا تو دھڑکنیں اس ادا پر افنان ملک کا ورد کرنے لگی تھی۔ اپنی اوقات سے باہر اس دل کو وہ کیسے جانے دے سکتی تھی؟ اگر اس نے اسے اس کی حیثیت یاد دلا دی تو وہ کیا کرے گی؟ ٹوٹے ہوئے دل کی کرچیاں لے کر کہاں جائے گی؟ ساری حسیات پہلو میں لیٹے شخص پر مرکوز تھیں۔ ڈر تھا اگر سونے میں کوئی گستاخی ہوئی اور افنان کی نفیس طبیعت پر گرا گزری تو اگر کل جو اٹھ کر وہ شخص بدل گیا تو وہ کیسے خود کو سمجھائے گی؟ اس دل نادان کا کیا جو اس کی ذرا سی نوازش پر غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انہی وہموں میں مبتلا کب آنکھ لگی اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبائے وہ سوتی ہوئی کوئی معصوم پری لگ رہی تھی۔ افنان کی آنکھ عجیب سے احساس سے کھلی تھی۔ دل آج بہت پرسکون تھا۔ آنکھیں وا کیے سچویشن کا اندازہ کرنا چاہا تو سانسیں مجمد ہوئی تھیں۔ اس کو چھو لینے کا دل کیا، لیکن نیند میں خلل نہ پڑے تو خاموش ہو گیا۔ وہ اسے ساری حقیقت بتا دینا چاہتا تھا تاکہ معافی مانگ کر وہ اس رشتے کو شروع کرے جو ایک گہرا باب ابھی تک بند تھا، لیکن پھر دل کو ڈپٹ دیا کہ حقیقت جاننے کے بعد یہ بھاگ جائے گی۔ وہ سردی کی شدت سے پناہ ڈھونڈتی اس کے کافی قریب آ چکی تھی اور اس کی گردن میں اپنا منہ دے کر گہری سانسیں چھوڑ رہی تھی۔ سانسوں کا ارتعاش وہ بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ سائیڈ بلب کی روشنی، صبیح پیشانی جسے اس نے ہمیشہ نماز اسٹائل دوپٹہ اوڑھنے کی وجہ سے ڈھکا ہوا ہوتا تھا، عشاء کی نماز کے بعد وہ دوپٹہ کھولنا بھول گئی تھی، یا پھر اس کے پاس لیٹنے کی وجہ سے دوپٹے کو مزید کس لیا تھا۔ وہ سوتے میں کہیں دوپٹہ سرکنے کی وجہ بالکل واضح تھی۔ وہی ناگن زلفیں افنان کے سینے پر بکھری ہوئی تھیں۔ افنان نے استحقاق سے دوپٹہ اتار کر دور اچھال دیا۔ سوتے میں وہ خلل ڈال سکتا تھا اور اس کے گھنے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ رات کی تنہائی اس پر ایک مستحکم حیثیت سے موجود وجود، اس کا ایمان ڈگمگانے لگا۔ اس کے جذبات ابھر کر سامنے آنے لگے تھے۔ وہ اس پر سارے حق رکھتا تھا، اور ایسی بیوی جس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ واضح اجازت ہے،
اس کے مضبوط ارادے کمزور پڑ رہے تھے۔ وجیہہ کے فرشتوں تک کو خبر نہیں تھی کہ وہ مقابل پر کیا قہر ڈھا رہی ہے۔ صنف عالم مدہوشی میں بھی اپنی جانب متوجہ کرنے کے تمام ساز و سامان سے لیس نظر آئی تو وہ ذرا سا کوہنی کے بل اوپر کو ہوتے اس کے خد و خال کو چھونے لگا تھا۔ دھیرے دھیرے دل کے جاگے سارے خدشات دوبارہ سے سونے لگے۔ اس کی پیشانی کو ہلکے سے اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ وہ یہیں رکا نہیں تھا، سونے والے کا فائدہ اٹھاتا ہتھیلی کی پشت سے اس کے بھرے بھرے رخساروں کو چھوا تو وہ انجان لمس پر تھوڑا سا کسمساتے مزید اس کے قریب ہوئی تھی۔ شیر کی کچھار میں خود ہاتھ ڈال رہی تھی اور بعد میں ایسے معصوم بنے گی جیسے سارا قصور اسی کا ہو، جبکہ اس کے نفیس قدرتی نقوش اس کی توجہ کے دھاگے سمیٹ رہے تھے۔ مقابل صنف کو یہ حرکتیں کچھ پسند نہیں آئیں تو اس سے بچ کر اس کے پہلو میں ہی جگہ بنا رہی تھی، لیکن افنان نے اس کی ساری کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ وہ مزید پلس مائنس کی کیلکولیشن میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، کیونکہ سوچ انسان کو الجھا دیتی ہے۔ اس کے وجود کی حشر سامانیوں کی بے ترتیبی افنان کی سانسیں الجھا رہی تھی۔ اس نے ہمیشہ وجیہہ کو سمٹے ہوئے روپ میں دیکھا تھا، اور اس وقت اس کا یہ انداز امتحان ہی تو تھا، اور اس امتحان میں وہ فیل ہونا زیادہ پسند نہیں کرے گا۔ کون آدمی اپنی اتنی خوبصورت بیوی کو چھوڑ کر منہ موڑے گا، اور ویسے بھی ایسی بیوی جو اس کے دل میں پہلے سے جگہ بنا چکی ہو۔ وہ مزید سوچوں میں جکڑنا نہیں چاہتا تھا، تبھی اچانک سے اسے شکنجے میں لے گیا۔ گرفت کے مضبوط ہوتے ہی وجیہہ کی آنکھیں کھلیں۔ منہ سے کچھ بولنا چاہتی تھی، لیکن افنان نے اسے بولنے کا موقع ہی نہ دیا، اور وہ دل میں ڈر لے کر اپنے اس رشتے کو خراب نہیں کرنا چاہتا۔ ویسے بھی جب تک وہ خود نہ بتا دے، وجیہہ کو کبھی بھی اس کے بارے میں علم نہیں ہو سکتا تھا۔ اگلی صبح کافی رنگین تھی۔ فجر کے وقت اٹھ کر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ بن کہے اللہ نے اسے اتنا اچھا شوہر جو دے دیا۔ اب آپ کس کو دعاؤں میں مانگ رہی ہیں؟ میں تو پہلے ہی آپ کو مل چکا ہوں۔ اس کی لمبی دعا کو اٹھے ہاتھ دے کر وہ سوال کر بیٹھا۔ اس کے چہرے پر آج قوس قزح کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ ملک افنان کا دل کیا اس چہرے کو وہ سب سے چھپا کر اپنی دنیا میں قید کر لے۔ پہلے میں اللہ سے آپ کو مانگتی تھی کہ آپ کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے، اور میں اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہتی تھی، اور اب جب اللہ نے میری دعاؤں پر کن کہہ دیا ہے تو اللہ کی شکر گزاری تو بنتی ہے۔ کہیں میں دعاؤں میں کمی لا کر آپ کی ناشکری نہ کر بیٹھوں۔ اس لڑکی کا لہجہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اس کا بولا گیا ایک ایک لفظ سچ تھا۔ یہی خاص بات تھی جو ملک افنان کو اس کی طرف راغب کرتی تھی کہ وہ سچی لڑکی تھی۔ سنو لڑکی، تم واقعی اتنی معصوم اور اچھی ہو یا پھر میرے سامنے ناٹک کر رہی ہو؟ وہ شرارت سے بولا تھا، لیکن اس کی بات کا مطلب وجیہہ نے کچھ الگ ہی اخذ کیا۔ تبھی شرمندگی سے سر جھکا کر بولی، جانتی ہوں میری ذات کے ساتھ چورنی کا لفظ جڑ چکا ہے، اور میں آپ کے قابل بھی نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ وہ چوری میں اپنی مرضی سے نہیں کرتی تھی، بلکہ حق حلال کا کما کر کھانا چاہتی تھی، لیکن کسی شخص نے میرے لیے حلال دروازے نہیں کھولے۔ اپنے بہن بھائیوں کا پیٹ پالنے کے لیے مجھے یہ غلط کام کرنا پڑا، لیکن پیشہ ور چورنی نہیں ہوں۔ بات سنو، آج سے تمہارے ماضی کی کوئی بھی بات ہمارے درمیان نہیں ہوگی۔ تمہارا ماضی جو بھی تھا مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اب تم میری بیوی ہو، میرے نام سے پہچانی جاؤ گی۔ چورنی کا لفظ تمہارے ساتھ سے ہٹ چکا ہے، اور تم کسی سے بھی کم نہیں ہو، کیونکہ تم میری ہو۔ میں صرف ایک شرارت کر رہا تھا، اتنا سنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، اور مجھے اچھا لگا کہ تم دعاؤں میں مجھے مانگتی ہو۔ اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھتے ہوئے عقیدت سے خود میں سمو لیا۔ آپ میرے لیے خدا کا ایک بہترین انعام ہیں۔ وہ مسکرا دی۔ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ کبھی بھی مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، اور حالات چاہیں جیسے بھی ہوں، لیکن مجھے وضاحت کا موقع ضرور دو گی۔ جیسے آج میں نے بن کہے تمہاری بات سمجھ لی ہے،
इसी तरह तुम भी मेरी बात को समझोगी। हाथ की उंगलियों को अपने हाथ में जकड़े वो वादा ले रहा था। दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हो गया था। ऐसे रंगीन दिन जिंदगी में कभी भी वजीहा ने नहीं देखे थे। उसके लिए ये सब कुछ बहुत नया था। मलिक अफनान ने जिंदगी के नए अंदाज अपनाए थे। शहर से वापसी पर उसके लिए गजरे और फूल लाजमी लाता और उसके बदले में वजीहा अपने हाथों से अफनान के मनपसंद खाने बनाती थी। कौन कहता है कि मोहब्बत बहुत महंगी हो चुकी है? अगर सच्ची मोहब्बत हो तो वो आपकी छोटी छोटी एफर्ट्स मैटर करती हैं। आपको अपना वादा याद है ना कि सारी जिंदगी हालात चाहे जो भी हों आप मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगी। आप अभी तक तैयार नहीं हुई। आज हमारा बाहर जाने का इरादा था। वो उसे आम हुलिये में देखकर फिर से कहने लगा, क्योंकि आज वो उसके लिए कुछ स्पेशल करना चाहता था। उसे सारी हकीकत बता देना चाहता था। कुछ राज थे जो अभी तक दफन थे। मैं तैयार हुई हूं, शायद ये तैयारी काफी नहीं है। आप 2 मिनट रुके, मैं मजीद तैयार होकर आती हूं। उसने निहायत मासूम सी से बोला, क्योंकि उसका आज खुद बहुत दिल था कि अपने शौहर के साथ बाहर को जाए। ये सब चीजें उसने कब तसव्वुर की थी। मलिक अफनान अपनी रिवायत से हटकर इंसान था। उसने वादा किया था कि जिंदगी के हर सफर में वो उसके साथ रहेगा। मलिक अफनान सर हिलाता हुआ वहीं सोफे पर बैठ गया। अपनी बेगम के इंतजार में मोबाइल देखने लगा, क्योंकि जानता था कि औरतें तैयार होने में काफी वक्त लगाती हैं। फोन पर वो किसी से बात करने लगा। कोई बहुत खास फोन था। तभी बात करते उसका लहजा काफी धीमा हो चुका था। तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हारी रकम तुम्हारे घर पहुंचा दी जाएगी, फिर भी इतना तमाशा लगाने की क्या जरूरत है? तुम मुझे धमकी दे रहे हो कि मेरी बीवी को सब कुछ बता दोगे। खिड़की की तरफ आकर वो आग बगोला हुआ। मुकाबिल ने कुछ ऐसा कहा कि उसके माथे पर बलों का इजाफा हो गया। मैं अपने अल्फाज से मुकरा नहीं हूं। अगर तुमने चोरी करते उसे पकड़ लिया था तो इस बात का लिहाज रखो कि अब वो मेरी बीवी है। ये पंचायत और तमाशा लगाने वाला अगर मैं हूं तो उसको ख़त्म भी मैंने ही किया था। उसके अल्फाज सुनते वो साकिन हो चुकी थी। कानों पर यकीन नहीं आया। कोई क्या कुछ बोलता, यहां तो उसका अपना शौहर था जिसको वो अपना मोहसिन समझती आई थी, और वो ही उसकी जड़ें काटने वाला था। इतना बड़ा धोखा, ऐसी मात। उसका दिमाग फटने लगा। वो तो अपना सब कुछ दांव पर लगा चुकी थी। उसके ज़मीन बोस होते ही मलिक अफनान के हाथ पांव फूलने लगे। मलिक अफनान की पहली बीवी ने दौलत की लालच में प्यार का झूठा नाटक किया, और जब अफनान उसकी बातों पर ईमान ले आया तो दौलत लेकर भाग गई। इस बार भी वो पहली नज़र की मोहब्बत होने पर घबरा गया था। तभी चाहता था कि वो ऐसे हालात में उसे अपनाए कि वो वहां से भाग ना सके। जानता था कि हर औरत को एक रस्सी से हाँकना ठीक नहीं होता। तभी तो अपनी गलतियों का एतराफ़ करके वो उससे माफ़ी मांग लेना चाहता था। लेकिन उससे पहले ही सब कुछ ख़त्म हो गया। वजीहा, आंखें खोलो प्लीज़। तुम मुझसे नाराज़ हो जाना, लेकिन तुमने वादा किया था कि मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। अपनी आंखें खोलो। ऊंची आवाज़ में चीखने लगा। नौकर भी जमा हो चुके थे। जल्दी से उठाकर गाड़ी में डाला गया और अस्पताल रवाना किया गया। अस्पताल जाकर जो खबर सुनने को मिली, उस लम्हे उसे समझ नहीं आया कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, खुशी मनाए या फिर सब कुछ बिखर जाने का शोक। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। देखो, अब हमारे साथ कोई तीसरी जान जुड़ चुकी है। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। ऐसे खामोश तुम बैठी हो तो मुझे सजा दे लो, मुझे कह लो, लेकिन मुझे अकेला ना छोड़ो। उसका हाथ थामकर बोलने लगा, लेकिन वो खामोश सी बैठी थी। मुझे अम्मी के घर जाना है। तुम्हें मैं इजाज़त नहीं देता कि मेरी मर्जी के बगैर नाराज़ होकर तुम अपनी अम्मी के घर चले जाओ। मैं इस खुशी को मनाना चाहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। अपनी पहली बीवी को खो देने के बाद मेरे अंदर का डर ख़त्म ही नहीं हो रहा था।
तुम्हें पहली नज़र में पसंद कर बैठा था, इसीलिए तुम्हारी इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहा। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मैं आज तक शर्मिंदा हूँ। जब तुम्हें चादर के बगैर लोगों के मजमे में देखा तो मेरा दिल चीर उठा था। आपने अपनी मोहब्बत हासिल करने को मुझे लोगों में तमाशा बना दिया और मैं समझती रही कि आप मेरे मोहसिन हैं। आपने मुझे उस पंचायत से निकाला है, लेकिन आपने तो मेरे साथ ही खेल लिया। वो रोना नहीं चाहती थी, लेकिन रो बैठी। अफनान उसे किसी सूरत माँ के घर छोड़कर नहीं आना चाहता था, इसलिए उसे अपने साथ ज़बरदस्ती हवेली ले आया। दोनों के दरमियान काफ़ी दिन खामोशी रही। अपनी माँ को वो सारी हकीकत फ़ोन पर बता चुकी थी। उन्होंने भी यही कहा था कि सब कुछ माफ़ करके आगे बढ़ने की सोचो। हमारे दरमियान ये सर्द जंग कब तक चलेगी मालूम नहीं। दोबारा भरोसा करने में कितना वक्त लगेगा। मैं जानता हूँ कि मैं गलत था। मैं तुम्हारी चोरी को सबके सामने ले आया। वहाँ लोगों ने अजीब तरह के तमाशे लगाए, लेकिन तुम्हें इज्जत वापस दिलाने वाला भी मैं हूँ। तुम मुझे जितनी सज़ा देना चाहती हो इन 9 माह में दे सकती हो, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि हमारे बच्चे की पैदाइश के बाद हमारे दरमियान कोई तलखी हो। मेरे पास आपको माफ़ करने के सिवा कोई भी रास्ता नहीं। मेरे हाथ पांव बांधे हुए हैं। मैं तब भी मजबूर थी और अब भी मजबूर हूँ। अब मेरी मजबूरी है कि मैं अपने बच्चे के बाप से मोहब्बत करने लगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप पूरे गांव के सामने इस बात का एतराफ़ करेंगे। मुझे मंजूर है। बग़ैर किसी देरी के उसने शर्त मान ली थी और अगले दिन गांव के मौज़िज़ लोगों समेत सबको जमा कर रखा था। वहीं फैसला किया गया। पंचायत के सरपंच की हकीकत सामने लाई गई कि वो कैसे पैसे लेकर ये झूठा मुकदमा लगा बैठा था, और लोगों के शोर मचाने पर सरपंच को तब्दील भी किया गया। गांव में एक नया निज़ाम बनाया गया। तभी बेवा को नौकरी देने के लिए मलिक अफनान ने एक इदारा खोल रखा था ताकि किसी को चोरी ना करनी पड़े। क्या तुमने मुझे अब भी माफ़ कर दिया और हम अपनी उस पुरानी लड़ाइयों को भूलकर अपनी ज़िंदगी को आगे चला सकते हैं? मैंने आपको आपके हर जुल्म और गलती के लिए माफ़ कर दिया है। उसका हाथ थामकर वो अपने हाथ में ले चुकी थी, क्योंकि जानती थी कि माजी की तलखियाँ और गलतियाँ इंसान को कभी कभार गलत फ़ैसला लेने पर मजबूर कर देती हैं। अगर वो एक बुरा इंसान होता तो कभी भी आज उसके कहने पर गांव वालों के सामने अपनी गलती का एतराफ़ ना करता और उससे सुरखरू ना होता। अगर वो अपनी अना को पीछे छोड़कर उसके लिए इतना कुछ कर सकता है तो एक बीवी होने का फ़र्ज़ निभाते हुए वो भी उसकी सारी गलतियों को माफ़ कर सकती थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।